درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اب فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ صلح کلی فرقے میں کچھ عوامی لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہم کہاں تک لڑیں گے، کس سے الگ ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب صلح کلیوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو لیڈر بنتے ہیں، تو فرما رہے ہیں اور فرقہ صلح کلیہ کے وہ افراد جو مسلمانوں کے لیڈر کہلاتے ہیں، وہ مسلمانوں کو یوں بہکاتے ہیں کہ اس وقت دنیائے سیاست میں اقوام عالم باہمی کشمکش موت و حیات میں مصروف ہیں، اور اگرچہ ہر قوم کے اندر باہمی بہت سی فرقہ بندیاں ہیں، لیکن اس وقت ہر ایک قوم اپنے تمام فرقوں، اپنے تمام افراد کو مجتمع و منظم کر کے پورے اتفاق و اتحاد کے ساتھ میدان سیاست میں اپنے مقابل کے سامنے صف آرا و جنگ آزما ہے۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک تو ہم یوں ہی تھوڑی تعداد میں ہیں، اور اگر ان مولویوں کے فتووں پر عمل کر کے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، قادیانیوں، چکرالویوں، نیچریوں، خاکساریوں، احراریوں، لیگیوں، رافضیوں، خارجیوں کو ہم اپنی جماعت سے الگ کر دیں گے تو ہم بہت ہی چھوٹی سی اقلیت میں رہ جائیں گے۔ اس طرح سے نیتا ٹائپ کے لوگ جو ہے بہکاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہم تو ایسے ہندوستان میں کم ہیں، پھر الگ الگ فرقے میں بٹ کے الگ الگ ہو جائیں گے تو اور کم ہو جائیں گے، دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، وہ ہم کو ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں یہ حقوق اور وزارتیں اور حکومتیں ملنے کا وقت ہے، اگر مولویوں کے کہنے میں آ کر اس وقت کو ہم نے آپس کے جھگڑوں میں صرف کر دیا تو ہم پر سیاسی موت آ جائے گی، دوسری منظم طاقتیں ہم کو کچل کر فنا کر ڈالیں گی، لہٰذا اس وقت تو تمام کلمہ گو فرقوں کے ساتھ اتفاق کر کے میدان سیاست میں دوسری قوموں سے بازی جیت لو، پھر بعد کو یہ مذہبی جھگڑے بھی آپس میں طے کر لینا۔ اس طرح کے نیتا لیڈر ٹائپ کے لوگ اس وقت بھی کہتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بننے کی بات تھی، تو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ایک ہو جاؤ، وہابی دیوبندی مت دیکھو، سب ایک ہو جاؤ، اور اس کے بعد جب آپ ایک ہو جاؤ گے، اپنا ایک الگ ملک ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ہم آپس کے جھگڑوں کو سمجھ لیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آج بھی یہ نیتا ٹائپ کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، آگے جواب سنیے، فرماتے ہیں در حقیقت ان صلح کلی لیڈروں نے سیاست کو مذہب سے ایک علیحدہ چیز ٹھہرا کر سادہ لو مسلمانوں کو اپنے دام مکر میں پھانس رکھا ہے، ورنہ مسلمانوں کا ایمان و قرآن تو اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کی سچی اسلامی سیاست بھی اس کے سچے دین و مذہب ہی کا ایک شعبہ اور اسی کا جز ہے۔ سیاست جو ہے دین سے الگ نہیں ہے کہ دین سے الگ سمجھ کر کے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، نہیں، جو صحیح سیاست ہے، اسلامی سیاست ہے، وہ دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ کیا سرکار فاروق اعظم نے حکومت کی، کیا وہ سیاست نہیں تھی؟ سرکار صدیق اکبر کے زمانے میں وہ اسلامی سیاست نہیں تھی کیا؟ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو سیاست تھی وہ کون سی سیاست تھی؟ کیا دین سے الگ تھی؟ دین کو الگ کر رکھا تھا؟ نہیں، دین ہی کا ایک حصہ ہے اسلامی سیاست۔ اب آگے سنیے، سچا مسلمان میدان سیاست میں پہنچ کر بھی پابندی احکام مذہب سے بے نیاز نہیں ہو جاتا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ان صلح کلی لیڈروں کا اس پر بھی ایمان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ خدا کا فرمان، ترجمہ سنیے، یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے جتھوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان بدر میں دیکھیے 313 تو تھے، اور وہ اسلحے اوزار بھی سب
سب کے پاس نہیں، اور کافر ہزاروں کی تعداد میں، مگر پھر بھی اللہ نے کس کو غلبہ دیا؟ ایمان والوں کو۔ اور فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کامل ایمان والوں کی مدد فرمانا۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، پکے ایمان والے تو بنو، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ اور فرماتا ہے عز وعلا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جس پر اللہ نے غضب فرمایا؟ اے ایمان والو، یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان کھلے ہوئے کافروں میں سے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے رذائل و قبائح بیان فرما کر انہی کے حق میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ شیطان والے ہیں، سنتا ہے شیطان والے ہی ٹوٹا پانے والے ہیں۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اے محبوب، تم ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہ پاؤ گے کہ اللہ و رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی بند یا ان کے قنبے قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر ان کے فضائل و مدائح بیان فرماتا ہے، اے ایمان والوں کی فضیلتیں بیان فرماتا ہے، فرما کر انہی کے حق میں فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یعنی یہ لوگ ایمان والے جو ہیں اللہ والے ہیں، سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور فرماتا ہے تبارک شانہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے خشیت رکھے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ کیا ترجمہ سنیے، فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو اے ایمان والو، تم سست مت ہو اور کفاروں مشرکین و مرتدین کو صلح و اتحاد کی طرف مت بلاؤ، اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں خسارہ ہرگز نہ دے گا۔ تو صاف فرما دیا کہ سستی مت کرو، کافروں مشرکوں مرتدین سے صلح اور اتحاد مت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو غالب فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ اتنی آیتیں بیان فرما دی۔ اب آگے فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان قرآن و رحمان اور اس کے پیارے رسول ذیشان پر ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ الہی مدد اور خداوندی نصرت کا وعدہ صادقہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جو بتوفیق اللہ تعالی مسلمان کامل الایمان متبع احکام شریعت ہوں۔ اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دوستی، اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، ان کا اعتماد صرف ظاہری دنیاوی اسباب ہی پر نہ ہو بلکہ وہ حضرت مسبب الاسباب عز جلالہ پر اعتماد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ اور رسول پر بھروسہ رکھے گا تو خدا اس کی مدد فرمائے گا، کم بھی ہو تو اللہ مدد فرمائے گا اور زیادہ پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر اگر وہ تعداد میں اپنے دشمنوں سے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرشتے بھیج کر بہت کر دے گا۔ اگر وہ ظاہر میں کمزور و ضعیف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قوت و طاقت بخشے گا، ان کی کمزوری و اقلیت اور ان کے دشمنوں کی طاقت و اکثریت بإذن اللہ العزیز المقتدر ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہر مرحلے پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر بالفرض
بالفرض اگر ایمان پر رہ کر کے موت بھی آ گئی تو یہی تو اصل ہے، ایمان پر موت آ گئی تو وہی کامیاب ہے، اور سب سے اتحاد کر لیا، سب سے مل گئے، اور دنیاوی طور پر بظاہر اگر دیکھنے کے لیے دنیا میں ترقی مل گئی اور ایمان چلا گیا، اور ایمان جانے کے بعد موت آ گئی، تو پھر ایمان پر اگر موت نہیں آئی، کفر پر موت آئی یا حالت صلح کلیت میں موت آ گئی، تو پھر اب بتائیے سوائے جہنم کے کیا ٹھکانہ ہے؟ تو پھر ایسی زندگی کا کیا مطلب؟ زندگی تو وہ ہے کہ جیے تو ایمان کے ساتھ اور مرے تو ایمان کے ساتھ۔ مرنا تو ایک دن ہے، 10-20 سال پہلے یا 10-20 سال بعد، مرنا تو ہم سب کو ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ جتنی زندگی ہے اتنا جینا ہے، اور جب موت آنی ہے اس سے ہٹ کر کے موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و سنیت مسلک اعلیٰ پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتہ اللہ۔